بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حیوانات و پرندے اور ان کا جھوٹا، اسلامی حکم اور دلائل۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں مکمل رہنمائی دیتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے جھوٹے کے بارے میں بھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کن کا جھوٹا پاک ہے، کن کا ناپاک، اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں علم کا ایک اور خوبصورت باب۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بنی آدم میں سے مسلم و غیر مسلم اور غیر مسلموں میں اہل کتاب یہود و نصارہ اور غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے جھوٹے کے بارے میں 3 اقوال، ان کے دلائل اور جائزہ، اور پھر کفار و مسلمین کے باہمی تعلقات کے اس موضوع کے آخر میں اب آئیے دیکھیں کہ حیوانوں اور پرندوں کے جھوٹے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حیوانات اور پرندے 2 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو معقول اللحم ہے کہ جن کا گوشت حلال اور کھایا جاتا ہے، مثلا بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ، اور پرندوں میں سے چڑیا، کبوتر اور مرغی وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے گدھا، خچر اور چیل وغیرہ۔ حلال جانوروں کا جھوٹا۔ ان میں سے پہلی قسم کے جو جانور اور پرندے ہیں، ان کا جھوٹا تو تمام ائمہ و فقہا کے نزدیک بالاتفاق پاک و طاہر اور مطہر ہے، اور ان کے جھوٹے سے غسل و وضو کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جن جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جھوٹا پاک ہے، جسے پیا جا سکتا ہے اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلی میں لکھتے ہیں، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ طاہر ہے۔ سورہ اعراف آیت 157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد الہی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث و ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، ہر وہ چیز پاکیزہ ہے اور پاکیزہ نجس نہیں ہوتی بلکہ طاہر ہوتی ہے۔ یہ تو متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ غیر معقول اللحم کا جھوٹا۔ دوسری قسم کے جانور اور پرندے وہ ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ ان کے بارے میں اہل علم کے 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کے جھوٹے کو چھوڑ کر خچر، گدھے، جنگلی جانوروں یا درندوں اور شکاری پرندوں کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ طاہر ہی نہیں بلکہ مطہر بھی ہے۔ پہلی دلیل۔ اس کی پہلی دلیل مسند امام شافعی، سنن دار قطنی اور المعارفہ بحیقی کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ فرمایا ہاں، اور دوسرے تمام جنگلی جانوروں کے جھوٹے سے بھی۔ امام بحیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد اتنی ہے کہ اگر ان کو ملایا جائے تو وہ کافی قوت اختیار کر جاتی ہے۔ دوسری دلیل دار قطنی کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک آدمی کو ایک بڑے حوض پر بیٹھے پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا رات کے وقت جنگلی جانوروں نے تیرے حوض میں منہ ڈالا ہے؟ تو حوض والے شخص سے کہا گیا، اے حوض والے، اس کو کچھ مت بتاؤ، یہ تکلف سے کام لے رہا ہے۔ جنگلی جانور اپنے پھیٹوں میں جو پانی لے گئے وہ ان کا ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ ہمارے لیے پینے کا پانی ہے۔
اور پاک کرنے والا وضو کرنے کے لائق ہے۔ تیسری دلیل، ان کی تیسری دلیل وہ اثر فاروقی ہے جو کہ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں ہے، جس میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ نکلے جس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمرو نے حوض والے سے پوچھا، کیا تمہارے اس حوض سے جنگلی درندے پانی پیتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں کچھ مت بتاؤ، ہم ان کے بعد پیتے ہیں اور وہ ہمارے بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگلی جانوروں کے جھوٹے کے بارے میں پاک ہونے کا ذکر سن چکنے کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ دار قطنی والی حدیث میں دوران سفر وہ بھی ساتھ تھے، بلکہ انہیں ہی تکلف سے کام لینے والا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض والے کو جنگلی جانوروں کی آمد و رفت کے بارے میں کچھ بتانے سے منع فرما دیا تھا اور ایسے حوض کے پانی کو پاک قرار دیا تھا۔ دار قطنی کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض والے کو کچھ بتانے سے اس لیے منع فرما دیا تھا کہ اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ جانور آئے ہو یا نہ آئے ہو وہ پانی پاک ہے۔ چوتھی دلیل جو خچر اور گدھے کے بارے میں خاص ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی سواری کیا کرتے تھے۔ اگر نجس ہوتے اور ان کا پسینہ و لعاب نجس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ حضرت عمر اور جابر رضی اللہ عنہما سے اسی کی روایت ملتی ہے۔ تابعین رحمہ اللہ میں سے امام حسن بصری رحمہ اللہ، عطا رحمہ اللہ، زہری رحمہ اللہ اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی ان کے جوتے کو استعمال میں لانے اور اس سے وضو کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا جوتا ناپاک ہے، اور ایک روایت کے مطابق اگر صرف ان جانوروں کا جوتا پانی ہی موجود ہو اور اس سے وضو کرے تو ساتھ ہی تیمم بھی کر لے۔ یہ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ سے اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام ابن قدامہ ان ائمہ کا یہ مسلک اور امام احمد کی دوسری روایت، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسری روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جانوروں کا جوتا ان حضرات کے نزدیک بھی نجس و ناپاک نہیں بلکہ پاک ہی تھا، ورنہ اس سے وضو کرنے کی اجازت ہی نہ ہوتی، صرف تیمم کا ہی کہتے۔ بہرحال ان کا استدلال سنن اربعہ، مسند احمد، مسند شافعی، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، دار قطنی اور بہیقی کی اس حدیث سے ہے، جس میں ہے اگر پانی 2 مٹکے ہو جائے تو وہ پلیدی نہیں اٹھاتا، نجس نہیں ہوتا۔ اس سے وہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ اگر ان کا جوتا ناپاک ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مٹکوں کی تحدید نہ فرماتے، اور قول اول کے دلیل کے طور پر ذکر کی گئی احادیث کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوضوں کی پانی کو اس لیے پاک قرار دیا ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں تھا، اور ان دونوں اقوال اور خصوصاً قول اول کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور امام حسن بصری، ابن سیرین، شعبی، اوزاعی، حماد اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ گدھے کے جوتے کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے، البتہ اسے مکروہ قرار دیتے تھے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ کے مقلد معروف ہیں، مگر ان کے اجتہاد و اتباع سنت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے المغنی میں اپنے امام کی 2 روایتیں نقل کرنے کے باوجود لکھا ہے، میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خچر اور گدھے کا جوتا پانی پاک ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سواری فرمائی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ان پر سواری کی جاتی تھی۔ اگر وہ نجس ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور بتا دیتے، کیونکہ ان دونوں کے پسینے سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، بس یہ بلی کے مشابہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔